ملک کے وسیع مفاد میں 27ویں ترمیم کے لیے ہم سب نے مل کر کوشش کی. تمام اتحادی جماعتوں نے اس قومی سوچ کا بھرپور ساتھ دیا. وزیراعظم کا حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیے میں خطاب. کہا جتنے سنگ میل حاصل کیے وہ حکومت اتحادی جماعتوں کے تعاون کا نتیجہ ہے. اور 27ویں ترمیم اب بھی منظور ہونی ہے. ہو سکتا ہے کوئی مزید ترمیم ہو جائے. میری رائے کے مطابق سی ڈی ایف کا عہدہ آرمی کے پاس ہی رہے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں نیوی اور ایئر فورس کی آپریشنل صلاحیت انہی کے چیفز کے ماتحت ہوں گی. جنگ یا اسٹریٹجک فیصلے کی صورت میں سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں. اور کوآرڈینیشن پلاننگ کے لیے سی ڈی ایف کا اس کا مضبوط آپریشن ہیڈ کوارٹر ضروری تھا. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا عہدہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض کہتے ہیں ترمیم سے اداروں میں توازن بگڑے گا نہیں بلکہ اداروں کی استعداد بڑھے گی. ترمیم کے بعد بھی نیول اور ایئر چیف اپنی فورسز کے کمانڈر ہوں گے. سی ڈی ایف کا عہدہ اداروں کے درمیان مضبوط حکمت عملی کے لیے استعمال ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے فوجداری مقدموں میں استثنا لینے سے انکار کر دیا. مجوزہ بل میں صدر مملکت وزیر اعظم چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کے لیے استثنا کی تجویز تھی. وزیر اعظم کی ہدایت پر مسلم لیگ ن نے وزارت عظمیٰ کے لیے استثنا کی تجویز واپس لے لی. سوشل میڈیا پر جاری بیان میں وزیر اعظم کا کہنا تھا یہ شک کابینہ اجلاس سے منظور آئینی مسودے کا حصہ نہیں تھی. چند سینیٹرز نے یہ تجویز شامل کی. منتخب وزیر اعظم قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے بعد اسپیکر ایاز صادق نے بھی استثنا لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا عوام کا منتخب نمائندہ پہلے اور عہدیدار بعد میں ہوں. کوئی استثنا نہیں چاہیے. نون لیگ اور اتحادی فیصلہ کر چکے کیا ترمیم کرنی ہے. این ایف سی اور صوبائی خود مختاری کے معاملے پر نورا کشتی ہو رہی ہے. سینیٹر علی ظفر کا ایوان بالا میں اظہار خیال. کہا پیپلز پارٹی کو فیس سیونگ دی گئی تاکہ وہ قوم کو بتا سکے ہم نے این ایف سی بچا لیا. سب کچھ طے ہونے کے بعد ٹویٹ کے ذریعے پتا چلا 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے. اس ایوان کے ذریعے سپریم کورٹ کا جنازہ نکالا جائے گا. پی ٹی آئی اس کی مخالفت کرے گی. تحریک انصاف نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا مطالبہ کر دیا. آئین بچانے کے لیے جو قربانی دینا ہوگی دیں گے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں تحریک کا آغاز ہوگا اتنی چیخ پکار ہوگی کہ اقتدار کے ایوان لرز اٹھیں گے. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا آئین کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. ملک کا نقصان ہوگا. ایسی قانون سازی کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی. کسی کی دھوس دھمکی سے قانون سازی نہیں رکے گی. جب دلائل نہ ہوں تو پی ٹی آئی کی طرح دوڑ لگا دی جاتی ہے. وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کی کافی چیزوں پر اتفاق ہو گیا ہے. بس کچھ چیزوں پر بات چیت چل رہی ہے. 27ویں آئینی ترمیم پر سب نے متفقہ طور پر رائے دی. یہ ملک کے لیے خوش آئند ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں آرٹیکل 243 سمیت سب چیزوں پر متفقہ فیصلے ہوئے. ایم کیو ایم کے سینیٹر جاوید حنیف نے کہا ہماری تجاویز 27ویں آئینی ترمیم کا ہی حصہ بنیں گی. قیادت سے مشاورت کے بعد دوبارہ تجاویز لائیں گے. بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر منظور کاکڑ کا کہنا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ہم سے وعدہ کیا گیا تھا آئندہ ترمیم میں بلوچستان اسمبلی کے نشستیں بڑھائیں گے. فیلڈ مارشل کا عہدہ تا حیات رہے گا. مراعات بھی ملیں گی. آرٹیکل 243 میں تبدیلی کے بعد آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ مل جائے گا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا. مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کو تا حیات وردی اور مراعات حاصل ہوں گی. اعلیٰ عہدے رکھنے والے افسران قومی ہیروز قرار دیے جائیں گے. حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی قیادت کو تحفظ دینے کا فیصلہ. آرٹیکل 248 میں ترمیم کے بعد اعلیٰ فوجی افسروں کو صدر مملکت جیسا قانونی تحفظ حاصل ہوگا. پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر فیلڈ مارشل، ایئر مارشل اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کے خلاف عدالتی کارروائی ممکن نہیں ہوگی. عدالت یا کسی حکومتی ادارے کے ذریعے انہیں ہٹایا بھی نہیں جا سکے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج.
سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد میں سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ سہیل آفریدی پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت اور گمراہ کن معلومات پھیلانے کا الزام۔ متن کے مطابق سہیل آفریدی نے جھوٹے اور بے بنیاد بیانات پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی۔ ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کے باہر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹ پر مبنی گفتگو کی۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج سے بھی ریاستی اداروں کے خلاف ویڈیو کو پھیلایا گیا۔ مذاکرات امن کے لیے ہیں، کمزوری کے لیے نہیں۔ طالبان حکومت کو دہشت گردوں کی حمایت سے باز آنا ہوگا۔ افغان طالبان وعدوں کے بجائے عملی اقدامات کریں۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ طالبان حکومت دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کرے، الزامات کے بجائے تعاون کا راستہ اختیار کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا پاکستان نے ترکی اور قطر کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا۔ طالبان حکومت سے توقع تھی وہ ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی کرے گی۔ افغان طالبان حکومت نے وعدوں کے باوجود کوئی عملی اقدام نہیں کیا۔ جو کوئی دہشت گردوں کی معاونت یا پناہ دیتا ہے وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں۔ پاکستان اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ طاہر شمشاد مرزا کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف آنر آف دی ایکسیلنٹ کلاس سے نوازا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کو دورہ سعودی عرب میں یہ اعزاز دیا گیا۔ جنرل طاہر شمشاد کی سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی سے ملاقات، عالمی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت، دو طرفہ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال۔ سعودی عسکری قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا اعتراف کیا۔ پاکستان کے سیکرٹری مذہبی امور عطاء الرحمان نے گزشتہ شب جدہ میں حج معاہدے پر دستخط کیے۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق گزشتہ سال کی طرح اس بار بھی پاکستانی حجاج کو اعلیٰ معیار کی سہولتیں دی جائیں گی۔ سعودی حکومت کی ہدایات پر انتظامات مؤثر طریقے سے مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایف آئی اے پشاور نے جعل سازی سے پاکستانی شہریت حاصل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ نادرہ ریجنل آفس پشاور سے 4 ملزمان گرفتار، صدیق اللہ، سمیع اللہ، فیاض خان اور یونس خان کو دھر لیا گیا۔ گرفتار ملزم صدیق اللہ افغان شہری ہے، جعلی دستاویزات کے ذریعے پاکستانی شہریت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گرفتار ملزم یونس خان نے خود کو افغان شہری کے والد کے طور پر نادرہ میں پیش ہو کر جعلسازی میں کردار ادا کیا۔ اسلام آباد کے کال سینٹر سے ماہانہ کروڑوں روپے بھتہ اور غیر قانونی دھندے کی پشت پناہی کے الزامات، ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ این سی سی آئی کے مزید 13 افسروں کے خلاف کرپشن اسکینڈل میں ہوش ربا انکشافات۔ راولپنڈی میں 15 غیر قانونی کال سینٹر سے ماہانہ 1.5 کروڑ روپے لیا جاتا تھا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد حیدر کی ٹیم رقم فرنٹ مین حسن امیر سے وصول کرتی تھی۔ افسران نے مبینہ طور پر ستمبر 2024 سے اپریل 2025 تک 12 ملین وصول کیے۔ اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں کال سینٹر پر چھاپے کے بعد ڈیل طے کی گئی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کے ہتھیاروں کے کنٹرول اور جوہری سلامتی سے متعلق 4 قراردادیں منظور۔ پاکستان کے مستقل مشن کے مطابق ان قراردادوں میں علاقائی تخفیف اسلحہ، اعتماد سازی اور جوہری سلامتی کی یقین دہانیوں کے اقدامات شامل ہیں۔ قراردادوں کا مقصد جوہری اسلحے کی تخفیف اور عالمی سلامتی کے اقدامات کو تقویت دینا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے جاری، خان یونس اور رفح میں مکانات مسمار، شہداء کی تعداد بڑھنے لگی۔ امدادی کارکن ملبے سے لاشیں نکالنے میں مصروف، حالیہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی 9 لاشیں نکال لی۔ 10 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 241 فلسطینی شہید، 600 سے زیادہ زخمی ہوئے۔
غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 69,000 سے تجاوز کر گئی۔ سلیپی جو بائیڈن کے تانے مارنے والے صدر ٹرمپ خود لمبی تان کر سو گئے۔ اوول آفس میں میٹنگ کے دوران امریکی صدر کی آنکھ لگ گئی۔ وائرل ویڈیو پر کیلیفورنیا کے گورنر کا طنز، کہا نیند میں ڈوبا ڈان پھر آ گیا۔ وائٹ ہاؤس نے وضاحت دی کہ صدر ٹرمپ سوئے نہیں، بس کچھ دیر کے لیے تھکن طاری ہوئی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنوبی افریقہ میں ہونے والے G20 اجلاس کا بائیکاٹ، ایکس پر لکھا یہ شرمناک بات ہے کہ G20 اجلاس جنوبی افریقہ میں منعقد ہو رہا ہے جہاں سفید فام افراد کو مارا جا رہا ہے۔ جب تک انسانی حقوق کی یہ خلاف ورزیاں جاری رہیں گی کوئی بھی امریکی عہدیدار اجلاس میں شریک نہیں ہوگا۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن پر ڈیموکریٹک ارکان کی غیر معمولی سیشن کی تیاری، صدر ٹرمپ کا سمجھوتا نہ کرنے کا اشارہ۔ شٹ ڈاؤن سے ہزاروں پروازیں متاثر، مسافر پریشان ہیں، ملازمین بغیر تنخواہ کام کر رہے ہیں۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں تیز رفتار گاڑی ہجوم پر چڑھ دوڑی، 4 افراد ہلاک، 13 زخمی۔ بے قابو گاڑی بار کے باہر لوگوں کو رونتی ہوئی عمارت سے جا ٹکرائی، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کہتے ہیں ہمارے 3 ایجنڈے ہیں، تعلیم، تعلیم اور تعلیم۔ فخر ہے کہ WMO کی تعلیم کے فروغ سمیت دنیا بھر میں سماجی سرگرمیاں جاری ہیں۔ 9 اسکولز کی اونرشپ لے لی ہے جن میں 10,000 بچوں کی رجسٹریشن کر لی ہے۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دی جائے گی۔ ہمارا مقصد لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ جدہ میں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کا 3 روزہ سالانہ اجلاس ختم ہو گیا۔ اجلاس میں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے مختلف ممالک کے چیپٹرز کے نمائندگان، بورڈ اراکین اور کمیٹی ممبران نے شرکت کی۔ سلمان اقبال نے پیٹرولین چیف مقرر کرنے پر میمن آرگنائزیشن کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی پرو لیگ میں رونالڈو کی ٹیم کا قابل دید کھیل، النصر نے ایونٹ میں لگاتار 8ویں فتح حاصل کر لی، نیوم کو 1 کے مقابلے 3 گول سے شکست دی۔ اسٹار فٹ بالر رونالڈو نے بھی ایک بار گیند جال میں پہنچائی۔ عمر 38 سال، کھیل جاندار، نوواک جوکووچ ATP ٹور چیمپئن بن گئے۔ سرب اسٹار نے اطالوی حریف لورینزو کو ہرا کر ہیلینک ٹینس چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیت لیا۔ جوکووچ نے اپنے بیٹے کے ساتھ ٹرافی وصول کی۔